پاکستان مسلم دنیا میں خواتین کے حقوق کی قیادت سنبھال رہا ہے۔ پاکستان اس وقت ایک ایسے بین الاقوامی اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے جو صرف سفارتی تقریب نہیں بلکہ مسلم دنیا میں خواتین کے مستقبل سے متعلق اہم فیصلوں کا مرکز بن چکا ہے۔ اسلام آباد میں OIC کی 9ویں وزارتی کانفرنس برائے خواتین منعقد ہو رہی ہے، جس میں 57 مسلم ممالک کے تقریباً 190 نمائندے شریک ہیں۔ اس کانفرنس کے اختتام پر پاکستان صرف میزبان نہیں رہے گا بلکہ اگلے 2 برس کے لیے OIC کے اس پلیٹ فارم کی صدارت بھی سنبھال لے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کانفرنس کی اہمیت کیا ہے اور پاکستان اس سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پہلے دن بظاہر وزارتی اجلاس نہیں تھا بلکہ تکنیکی نشستیں ہوئیں جہاں آئندہ 2 دن کے ایجنڈے کو حتمی شکل دی گئی اور خواتین کی ترقی کے لیے OIC کے ایکشن پلان پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ بحث کے مرکزی موضوعات میں خواتین کا معاشی اور سیاسی بااختیار بننا، تعلیم، صحت، مالی شمولیت، فیصلہ سازی میں نمائندگی اور ڈیجیٹل دنیا میں خواتین کا کردار شامل تھے۔ اس موقع پر پاکستان نے اسلام آباد انیشیٹو آن ویمنز ڈیجیٹل انکلوژن بھی متعارف کرایا، جس کا مقصد مسلم دنیا میں خواتین کے لیے ڈیجیٹل مواقع اور ٹیکنالوجی تک رسائی کو بڑھانا ہے۔ پاکستان نے اپنی پیش رفت کے کچھ اعداد و شمار بھی پیش کیے۔ وفاقی سطح پر خواتین کی نمائندگی کو 33% تک لے جانے کا ہدف، جبکہ ڈیجی سکلز پروگرام کے ذریعے 8 لاکھ سے زائد خواتین کو ڈیجیٹل مہارتوں کی تربیت دی جا چکی ہے۔ شام کو ہونے والی استقبالیہ تقریب میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ جب ہم ایک عورت پر سرمایہ کاری کرتے ہیں تو دراصل ہم آنے والی نسلوں پر سرمایہ کاری کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے خواتین کے حقوق کے ساتھ غزہ، کشمیر اور افغان خواتین کے مسائل کا بھی ذکر کیا اور اسے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے ویژن سے جوڑا۔ لیکن کانفرنس کا ایک اور اہم پہلو وہ سفارتکاری تھی جو کیمروں سے دور جاری تھی۔ وفاقی وزیر قانون عاصم نذیر تارڑ نے مختلف مسلم ممالک کے اعلیٰ وفود سے ملاقاتیں کیں۔ سعودی عرب کی نمائندہ ڈاکٹر میمونہ خلیل سے ملاقات میں انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اسلام میں خواتین کے حقوق کی روشن مثالیں قرار دیا، جبکہ یہ بھی یاد دلایا کہ پاکستان دنیا کا پہلا مسلم اکثریتی ملک تھا جہاں ایک خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ ایران کے نائب صدر برائے خواتین و خاندانی امور ڈاکٹر زہرا بہروز آذر سے ملاقات میں ایران نے پاکستان کی حالیہ جنگ بندی اور سفارتی کوششوں کو سراہا، جبکہ دونوں ممالک نے فلسطین اور افغان خواتین کے مسائل پر OIC کے پلیٹ فارم پر تعاون جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ ترکی کی وزیر ماہنور اوزدمیر گوکتاش کے ساتھ خاندان، سماجی تحفظ اور سماجی خدمات کے شعبوں میں تعاون کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ دونوں ممالک نے بچوں اور خاندانوں کو ڈیجیٹل دنیا میں درپیش خطرات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اسی طرح ویمن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اور آذربائیجان میں قائم OIC لیبر سینٹر کے ساتھ بھی مستقبل کے تعاون پر بات چیت ہوئی۔ شاید دن کا سب سے جذباتی لمحہ اس وقت آیا جب شام کی وزیر برائے سماجی امور ہند کبوات نے کہا کہ 2012 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ شام اس کانفرنس میں شریک ہو سکا ہے۔ انہوں نے پاکستان کی میزبانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانیوں نے وفود کا استقبال مہمانوں کی طرح نہیں بلکہ خاندان کے افراد کی طرح کیا، اور اس موقع پر انہوں نے پناہ گزین کیمپوں میں زندگی گزارنے والی شامی خواتین کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان اس پلیٹ فارم پر صرف دعوے نہیں کر رہا بلکہ گزشتہ کئی برسوں سے مختلف اقدامات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ آئین میں خواتین کے مساوی حقوق کی ضمانت، ہراسگی، وراثت اور جائیداد سے متعلق قوانین، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے لاکھوں خواتین کو براہ راست مالی معاونت، پنجاب کے زیور تعلیم جیسے منصوبے، لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کی کوششیں، خواتین کے عدلیہ، پارلیمان، کارپوریٹ شعبے اور مسلح افواج میں بڑھتی ہوئی نمائندگی اور اب ڈیجیٹل شمولیت پر خصوصی توجہ، یہ تمام اقدامات پاکستان کے موقف کا حصہ ہیں۔ اب نظریں دوسرے دن پر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف وزارتی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ مصر سے OIC کی چیئرمین شپ باضابطہ طور پر پاکستان کو منتقل ہوگی، جبکہ اختتام پر اسلام آباد ڈکلریشن اور خواتین کی ترقی و بااختیاری سے متعلق متعدد قراردادوں کی منظوری متوقع ہے۔ یہ کانفرنس صرف خواتین کے حقوق پر گفتگو نہیں بلکہ پاکستان کے لیے ایک اہم سفارتی موقع بھی ہے۔
ایک ہی پلیٹ فارم پر سعودی عرب، ایران، ترکی، شام اور دیگر مسلح ممالک کی موجودگی اسلامی اقدار، جدید پالیسی سازی، خواتین کی ترقی اور علاقائی سفارتکاری کو ایک ساتھ جوڑ رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا پاکستان آئندہ 2 برسوں میں اس پلیٹ فارم کو عملی نتائج میں بھی تبدیل کر پاتا ہے یا نہیں۔